خلائی تحقیق کا ادارہ ناسا اور دنیا کے مختلف آفت زدہ علاقوں میں امداد پہنچانے والا امریکی ادارہ USAID پچھلی کچھ دہائیوں سے جدید ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹس یا مصنوعی سیاروں کی مدد سے دنیا کے ان خطوں کی الیکٹرانک منظر کشی کر رہے ہیں جہاں زمین اور سمندروں میں کوئی بڑی موسمی تبدیلی کسی قدرتی آفت کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور ہنگامی امداد پہنچانے کی سخت ضرورت ہوتی ہے۔ جب کبھی بھی ہمیں زمین کی کوئی ایسی تصویر جو خلا سے لی گئی ہو نظر آتی ہے تو اسے عموماً ناسا کے ایک مصنوعی سیارے سرویئر سے کھینچا گیا ہوتا ہے جو اس وقت دنیا کے مختلف خطوں کی منظر کشی کر رہا ہے، مگر اب یہ مصنوعی سیارہ سرویئر ہمالیہ کے آس پاس کے تقریباً 8 ملکوں کی موسمی صورتحال کی منظر کشی کرے گا تاکہ قدرتی آفتوں کے دوران ان علاقوں میں بروقت امداد پہنچائی جا سکے یا لوگوں کو وقت سے پہلے وہاں سے نکالا جا سکے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تباہی کی زد میں آئے ہوئے لوگوں کے لیے بھوک، غربت، کھانے پینے کی اشیاء تک رسائی اور تعلیم جیسے اہم چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد لینی ہوگی، کیونکہ یہ ان مسائل کے حل کے لیے ہمیں نئے مواقع فراہم کریں گے۔ کیونکہ موسمی تبدیلیاں زندگی سے منسلک ہر چیز کو متاثر کرتی ہیں، اسی سلسلے میں ناسا اور USAID نے واشنگٹن میں ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں تاکہ مصنوعی سیارے سرویئر کی پہنچ سے دوسرے ممالک بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ممالک کو ایسے ماڈلز بنانے میں مدد فراہم کریں جن سے وہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے نکلنے والے دریاؤں کی سطح ناپ سکے اور یہ جان سکے کہ کون سے خطرے لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہم نے حال ہی میں کھٹمنڈو میں اپنا مرکز شروع کیا ہے، اس کے نتائج سے پاکستان جیسے ملکوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ناسا کے مصنوعی سیارے سرویئر کی اہمیت کی ایک بڑی مثال پاکستان کے حالیہ سیلاب ہیں۔ اس سیلاب کے دوران یہ تعین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ سیلاب سے کتنا رقبہ متاثر ہوا ہے اور وہاں کے مقامی لوگوں کی کس طرح بروقت امداد کی جائے، جیسے متاثرہ علاقوں میں کسانوں کو اچھی فصل کے لیے کون سے بیج دینے چاہیے، مگر ان سیٹلائٹس یا مصنوعی سیاروں کی مدد سے خلا سے لی جانے والی تصویروں نے یہ کام آسان کر دیا۔ ہم لاکھوں لوگوں تک امداد پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور مجھے فخر ہے کہ امریکہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ صدر اوباما نے ہم سے کہا تھا کہ ہم ہر حال میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور سیلاب سے متاثرہ لوگوں کو ان کی زندگیاں دوبارہ شروع کرنے میں مدد فراہم کریں، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ پاکستان میں اس سال گندم کی اچھی فصل ہوئی کیونکہ ہم نے بروقت متاثرہ کسانوں کو گندم کے بیج مہیا کر دیے تھے جن کے پاس بیج حاصل کرنے کے لیے اور کوئی وسائل موجود نہیں تھے، اور یہ صرف ایک مثال ہے کہ ہم نے سیلاب کے دوران اور سیلاب کے بعد کس طرح پاکستانی عوام کے ساتھ تعاون کیا، اور اپنے تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے ہم ایسا کرتے رہیں گے۔ ناسا کے سائنسدان نجی شعبے میں کام کرنے والی آزاد تنظیموں کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں اور ایسے اداروں کی مدد کر رہے ہیں جو عام لوگوں تک جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ پہنچا سکیں۔ ذرا سوچیں کہ دور کہیں کسی گاؤں میں ایک رضاکار 30 سے 40 میل چلنے کے بعد یہ پتہ چلاتا ہے کہ علاقے کے اکلوتے مرکزی کلینک میں دوائیں ختم ہو چکی ہیں، مگر مصنوعی سیاروں کی مدد سے یہ سب تبدیل ہو رہا ہے۔ موبائل میڈک ایک ایسی ایجاد ہے جو صرف SMS کے ذریعے دور دراز کے چھوٹے کلینکس، وہاں پر کام کرنے والے ہیلتھ ورکرز اور مریضوں کو آپس میں مربوط کر رہی ہے۔ موبائل میڈک SMS کے ذریعے پسماندہ علاقوں میں ان لوگوں کو مدد فراہم کر رہا ہے جو اس سے پہلے ممکن نہ تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کلینکس اور مقامی آبادی کے درمیان سب سے بہتر رابطہ موبائل فونز کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ ہم SMS کے ذریعے مریضوں، ہسپتالوں اور رضاکاروں کو یا ہیلتھ ورکرز کو ایسے ذرائع فراہم کر رہے ہیں جن کی مدد سے وہ یہ پتہ کر سکتے ہیں کہ کسی دور دراز کلینک کے اوقات کیا ہیں، کیا وہاں ڈاکٹر موجود ہے یا نہیں۔ ان سہولتوں کی مدد سے صحت کی بنیادی سہولیات کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ناسا اور USAID اپنے مصنوعی سیاروں کی مدد سے دوسرے ممالک میں موسمی تبدیلیاں ریکارڈ کرنے اور انسانی جانیں بچانے کے حوالے سے اور مختلف پروجیکٹس پر بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ عمران صدیقی، اردو VOA، واشنگٹن۔